بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مختصر تشریح اور ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں آج بھی تقریباً 7 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک دنیا، جو کچھ اس دنیا کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ملعون ہے، یعنی اللہ کے رحمت سے دور ہے اور اللہ کے رحمت سے دور کرنے والی ہے، سوائے 3 چیزوں کے جن کے اللہ کے نبی نے استثناء فرمایا ہے کہ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے رحمت سے دور کرنے والی بھی نہیں ہیں اور خود اللہ کے رحمت سے دور بھی نہیں ہیں. نمبر 1 اللہ کا ذکر. اب اس کے اندر تمام کے تمام عبادتیں شامل ہے یا صرف ذکر اللہ مراد ہے؟ تو علماء کے دونوں قول ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف اذکار مسنونہ مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ تمام عبادتیں مراد ہیں. نمبر 2 وما والاہ، اور جو چیز اللہ کے قریب کرنے والی ہے. اب چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہو جو ہمیں اللہ کا قرب دینے والا ہو، وہ بھی اللہ کے رحمت سے دور نہیں ہے. وعالم او متعلم، اسی طریقے سے عالم یا طالب علم، یہ دونوں اشخاص، دونوں قسم کے لوگ بھی ایسے ہیں جو اللہ کے رحمت سے دور نہیں ہیں ورنہ ہمیں اللہ کے رحمت سے دور کرنے والے ہیں. اگلی روایت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تھوڑی طویل حدیث ہے. فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ان چیزوں میں سے، ان اعمال میں سے، ان نیکیوں میں سے جو ایک مومن کو اس کی موت کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں. یعنی وہ اعمال جن کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، وہ یہ اعمال ہے. نمبر 1 وہ علم جو انسان نے کسی کو سکھایا ہو یا اس کو پہلا دیا ہو، کتابوں کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں. نمبر 2 نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دیے ہوں. یہاں تو ولد کا ذکر ہے جو بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بیٹی بھی شامل ہے جو نیک ہو، تو اس کے عبادت اور اس کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں اس میں اس کے والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے. او مصحفا ورثہ، یا قرآن مجید کا نسخہ جو اس نے اپنی وراثت میں چھوڑا ہو اور اس کی تلاوت کی جاتی ہو، یا وہ مسجد جو اس نے تعمیر کی ہو، یا کوئی ایسا گھر، ایسا مہمان خانہ، ایسا سرایہ جو اس نے مسافروں کے لیے بنایا ہو، یا پانی کا وہ نہر جو اس نے جاری کیا ہو، کھدوایا ہو، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنے مال میں سے اپنی تندرستی کے زمانے میں اور اپنی زندگی میں ادا کیا ہو. مرض موت کے اندر جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرض موت کے اندر پھر مال کے ساتھ ورثاء کا حق متعلق ہو جاتا ہے.
آخر میں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلحقہ من بعد موتہ، یہ وہ صدقہ وہ ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ تو اس روایت کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی ہمیں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور ہم میں سے جس کی جتنی بھی استطاعت ہو ان اعمال میں سے کچھ نہ کچھ اعمال ہم اپنے لیے ذخیرہ کر کے رکھیں، اور یہی وہ اعمال ہے جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ثواب جس کا سلسلہ اور جس کی جو مطلب ترتیب ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ اگلی روایت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ البتہ بے شک اللہ تعالیٰ اس دین یعنی دین اسلام کی تائید کرے گا، مدد کرے گا، اس کو مضبوط کرے گا ایک گناہگار آدمی کے ذریعے سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کے لیے اور اپنے دین کی مدد کے لیے صرف نیکوکار اور جو ہے نا وہ صرف نیک لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ یہ کام کسی گناہگار آدمی سے بھی لے لیتا ہے، بسا اوقات کسی منافق سے بھی لے لیتا ہے، بسا اوقات کسی کافر سے بھی لے لیتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہو گئی ہیں، ایک تو وہ لوگ جو دین کے کام سے جڑے ہوئے ہیں انہیں اپنے اس کام کے اوپر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی اترانا نہیں چاہیے کہ دیکھیے ہم جو ہے نا اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اس لیے اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے، یہ اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے صرف نیکوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ اور دوسرے اس روایت کے اندر یہ تنبیہ بھی ہمیں ہو گئی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، دین کا کام کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام بھی لے رہا ہو اور ہم نعوذ باللہ اس حدیث کا مصداق بھی ہو، فاجر بھی ہو اللہ کی نظر میں، تو اس لیے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اگلی روایت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد، ان من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، یعنی لوگ مساجد کی تعمیر میں، مساجد کو مزین کرنے میں، انہیں آراستہ کرنے میں، ان کی آرائش میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے اور ایک دوسرے پر اترانے لگے، تو یہ پھر قیامت کی نشانی ہے۔ مسجد کو مزین کرنا، منقش کرنا اگرچہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگوں نے اپنے گھروں پر زیادہ توجہ دینی شروع کی ہے۔ اگر مسجد کے اندر تزئین آرائش کا کام نہ کیا جائے تو لوگوں کا اپنا جو گھر ہے اس میں دل زیادہ لگے گا، مسجدوں میں دل نہیں لگے گا، اس لیے ایک حد تک مسجدوں کو آراستہ کرنا جائز تو ہے، لیکن اگر یہ کام کوئی آدمی اپنے ذاتی پیسوں سے کرے یا مسجد کا متولی جو انتظام سنبھالنے والا ہے وہ اپنے ذاتی خرچے پر کریں تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اگلی روایت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما شفاء العی السوال، انما شفاء العی السوال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک لا علمی اور ناواقفیت کی جو بیماری ہے، جو جہالت کی بیماری ہے، اس کی جو شفا ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ کسی علم والے سے سوال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے اور وہ اس مسئلے کے بارے میں لا علمی کی بیماری کا شکار ہے اور وہ ناواقفیت کے مرض میں مبتلا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی جاننے والے سے، کسی عالم سے، کسی مستند مفتی سے جا کر وہ مسئلہ معلوم کریں اور اپنی اس لا علمی کی بیماری کا اور اس کا علاج کریں۔ جیسے ہم اپنی جسمانی امراض کے لیے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں تو اپنی جو علمی بیماریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ روحانی معالجین سے اس کے بارے میں رجوع کریں۔ اگلی روایت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے، یعنی انسان ساری زندگی جیسے بھی گزارتا ہے لیکن اصل اعتبار ہوگا خاتمے کا۔ اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہے تو سمجھیں نجات یافتہ ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ کفر کے حالت پر ہو گیا، خاتمہ برباد ہو گیا، تو ساری زندگی کی جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں اور جو جتنی بھی نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اصل اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ہمیں نیکی کے کام کا موقع ملے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتے ہے کہ ہماری زندگی کا آخری عمل ہو اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔
اگلی روایت آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النار، انما القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النار، بے شک قبر وہ جنت کے باغوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی قبر جو ہے وہ انسان کے لیے باغیچہ بھی بن سکتا ہے اور انسان کے لیے جہنم کا گڑھا بھی بن سکتا ہے، اور اس کا تعلق ہے انسان کے اعمال پر۔ اگر انسان چاہے تو اپنے نیک اعمال سے، اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے اپنی قبر کو دنیا میں بیٹھے بیٹھے وہ جنت کا باغ بنا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو نافرمانیوں سے، گناہوں سے، کفر اور شرک سے، بدعات سے اپنے اس قبر کو جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ قبر یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور اس منزل میں اگر کامیابی مل گئی تو آگے بھی کامیابی یقینی ہے، ورنہ خدا نخواستہ یہاں ناکامی ہو گئی تو پھر ہمیشہ کی ناکامی مقدر بن جاتی ہے۔